الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ سورہ بقرہ کی 214 نمبر آیت ہے۔ اللہ نے ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ نے سوالیہ انداز میں مسلمانوں سے پوچھا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تک تمہارے پاس ان لوگوں کی مثال جیسی کوئی مثال نہیں گزری جو تم سے پہلے لوگ تھے۔ تمہارا ایمان ان لوگوں کے مانند ابھی تک نہیں ہوا۔ جب ان لوگوں نے ایمان اسلام کو اپنایا، مستہم البأساء، ان کو بڑی بڑی تکلیفیں پہنچی، والضراء، بڑی سختیاں پہنچی، وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے۔ یعنی 3 باتیں کی ہیں اللہ نے کہ جب وہ اسلام قبول کیا انہوں نے، اس سے پتہ چلتا ہے جو بندہ ایمان پر چلتا ہے نا بھائی، اس کو تکلیفیں آتی ہیں، اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ نے پہلے اس بارے میں فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا۔ بھئی ابراہیم نے تو نبوت لوگوں کے سامنے لے کر پھر کیوں آزمائش ہوئی؟ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آزمائش کن پر آتی؟ آپ نے فرمایا نبیوں پر۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا جو نبیوں کے زیادہ قریب ہوں پھر ان پر آتی۔ وہ صحابی پوچھنے لگا پھر اس کے بعد؟ کہا کہ جو ایمان پر زیادہ چلتا، نیکی پر زیادہ چلتا، جتنا اس کا ایمان بڑا ہوگا اتنی اس کی آزمائش بھی بڑی ہوگی۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی نبی آئے ہر ایک کو ستایا گیا، کسی کو کسی طریقے سے ستایا گیا، کسی کو کسی طریقے سے، اور جو ان پر ایمان لائے اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ مستہم الباساء، ان کو بڑی تنگیاں دی گئی، والضراء، ان کو بڑی تکلیفیں دی گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیا، غلام تھے، حالانکہ ان سے کسی کو کیا فائدہ تھا، لیکن ان کے اسلام کی وجہ سے ان کو اتنی مار پڑتی، کہتے ہیں کہ اس کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جب دن کے 12 بجتے تھے نا، سورج بالکل اوپر ہوتا تھا اور تپتی ریت پر حضرت بلال کو لٹایا جاتا تھا، صرف ایک مطالبہ ہوتا تھا کہ ایک اللہ کہنا چھوڑ، اللہ اللہ کی رٹ لگانی چھوڑ۔ اس نے کہا نہیں، احد احد پکارتے تھے، حتیٰ کہ بے ہوش ہو جاتے، لوگوں کو ترس آتا، ان کو ہوش میں لاتے، پھر وہ احد احد کہتے۔ کسی نے کہا کہ آہستہ زبان سے کہہ لو، یہ بھی تو جائز ہے۔ کہا ایمان کی وجہ سے جو مار پڑتی ہے اس کے اندر، جو مجھے حلاوت ملتی ہے، مٹھاس ملتی ہے، وہ آہستہ آواز میں ملتی نہیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟
اسلام قبول کیا تو کافروں نے کیا کیا؟ کوئلوں کا بستر بنایا، کوئلوں کا بستر بنایا، اور حضرت خباب بن ارت کو کہا کہ اسلام چھوڑ دو ورنہ تجھ کو اس پر لٹائیں گے۔ انہوں نے کہا اسلام تو نہیں چھوٹتا بھائی۔ کہا پکڑو جی، اس کو پکڑا اور اس کو پشت کے بل لٹا دیا۔ جسم سے نکلنے والے خون اور پانی سے وہ کوئلے بجھ گئے، لیکن حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ تھے مستہم البأساء، بڑی سختیاں پہنچی، والضرہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اتنے امیر بندے تھے، امیر باپ کے خاندان سے، جو کپڑا ایک دفعہ پہن لیتے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، اتنی عمارت تھی۔ اور جو خوشبو لگاتے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اس بازار گلی سے حضرت مصعب بن عمیر گزرے۔ جب شہید ہوئے جنگ احد میں، قسم پرسی کتنی تھی، غربت کتنی تھی کہ صرف ایک چادر تھی، چادر بھی اتنی تھی کہ چہرے پہ ڈالتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پہ ڈالتے تو چہرہ ننگا ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا یہ میرا وہ نازوں سے پلا ہوا صحابی، جب اسلام آیا تو اسلام کے لیے اس نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اور اذخر گھاس حضرت مصعب بن عمیر کے پاؤں پر ڈال کر اس کو دفنا دیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اسلام آتا ہے تو بندے کے پاس مال بھی نہیں رہتا بھائی۔ تو یہ اللہ کا قرآن میں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اب نبی تو نہیں آئیں گے نا، لیکن نبیوں کی دعوت قیامت تک زندہ ہے، قرآن کی شکل میں ہمارے نبی کی دعوت زندہ ہے، احادیث کی شکل میں ہمارے نبی کی دعوت زندہ ہے۔ جو اس کو پڑھے گا سنے گا۔ آپ نے آخری خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا اے مسلمانوں، یہ شاید میرا آخری حج ہو، آخری خطبہ تمام مسلمانوں کے لیے۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ۔ جو ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا، کل قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ہو اور میری جنت میں بھی میرے ساتھ ہو۔ تو میرے بھائیو، جب قرآن اور حدیث پر چلنا ہے تو اس پر آزمائشیں آئیں گی، آزمائش کے انداز بدل جائیں گے۔ کسی کو معاشی پریشانی آئے گی، کسی کا اچھا والا کاروبار چلتا ہوگا، جب وہ دین پر چلے گا اللہ کہے گا اس کو چیک تو کرو یار، اس کی معاشی حالت ڈاؤن ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے، رشتہ دار کہیں گے یار چنگا تو مولوی بنے، چنگا نمازہ پڑھنے لگا، تو پہلے تو بھی گیا۔ بندہ کہتا یار میں تو واقعی غلط پاسے ٹر۔ یہ آزمائش ہوتی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ نے بے شمار جگہ پر فرمایا کہ میں بندوں کو آزماؤں گا، مال دے کر آزماؤں گا اور تنگی دے کر آزماؤں گا، موت دے کر آزماؤں گا، بھوک دے کر آزماؤں گا کہ میرے ساتھ مخلص کتنے۔ اب بندہ کہتا ہے یار تم کہتے ہو فلاں پر عذاب آیا، جب تم کہتے ہو فلاں پر آزمائش ہے، آزمائش بھی تکلیف ہے، عذاب بھی تکلیف ہے۔ اب آزمائش اور تکلیف میں فرق کیا ہے؟ کیسے کریں گے؟ میرے بھائیو سادہ سی بات ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر مجھ پر کوئی تکلیف آئی ہے، جسمانی یا معاشی تکلیف آئی ہے، اگر تو میں اپنی تکلیف میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لوں، یہ آزمائش ہے۔ اگر میں اپنی تکلیف میں اللہ کا شکوہ شروع کر دوں تو یہ عذاب ہے۔ یہ موٹا سا کلیہ ہے۔ اگر مجھ پر کوئی آزمائش آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی تنگی آئے، اگر تو میں اللہ کی طرف جھک جاؤں، یہ آزمائش ہوگی، اور اس آزمائش پر صبر ہے، اور صبر کا اجر ہے، وبشر الصابرین۔ اور اگر میں اللہ کا شکوہ شروع کر دیا، آزمائش تکلیف پھر بھی رہنی ہے، شکوہ کرنے سے تکلیف کو کم نہیں ہو جانی، لیکن بندہ اجر سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ اس پر عذاب بنا دیتا ہے۔ آزمائش اجر کے اندر لے جاتی ہے اور عذاب جہنم کے اندر لے جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ دین پر جو ہمیں مشکلات آئیں،
ہمیں اس پر ثابت قدم فرما، وما علینا الا البلاغ۔